اس کے بعد قرآن کی وہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے سب سے پہلے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے۔ گناہ کر کے ہم اللہ کا تھوڑی کچھ بگاڑ لیتے، نہ عبادت کر کے اللہ کا کوئی فائدہ کرتے ہیں ہم، اور نہ گناہ کر کے اللہ کا کوئی نقصان کرتے ہیں۔ گناہ کر کے پہلا نقصان ہم اپنا کرتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہرگز ہرگز تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ گناہ کی آخری لیول پر بھی پہنچ گئے ہیں تب بھی آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک دل دھڑک رہا ہے، جب تک ہوش و حواس قابو میں ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ محترم حضرات، آج کی یہ مبارک رات رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے دوسری طاق رات ہے، اور بہت ہی مختصر سے وقت میں قرآن کریم کے 24ویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ 24ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 2 سب سے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کائنات میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ اب یہ جو لفظ ہے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، اس میں شریعت کے نام پر ہونے والی جتنی ملاوٹیں ہیں سب اس کے اندر شامل ہیں۔ کوئی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے وہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ کوئی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے یہودی، وہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ کوئی اللہ کے ایکویلنٹ، اللہ کے برابر کسی کو قرار دے رہا ہے وہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ کوئی اللہ کا درجہ کسی اور کو دے رہا ہے، کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ یہ مشکل دور کر سکتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ شفا دینے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس ایک لفظ کے اندر آ گئی۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالی کے اوپر جھوٹ باندھے۔ وکذب بالصدق اذ جاءہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس سچائی آ جائے اور اس کو وہ نہ مانے، اس کا انکار کرے۔ اگر آپ کے پاس سچائی نہیں آئی ہے، آپ لا علم ہیں، آپ ناواقف ہیں، الگ مسئلہ ہے۔ سچائی آپ کے دروازے پر آ جائے، آپ کو توحید بتا دی جائے، اس کے بعد آپ نہیں مان رہے تو پھر یہ جہالت نہیں ہے، یہ ایروگنس ہے، یہ ایگو ہے، یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ اللہ نے فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ تو یہ 2 سب سے بڑے ظلم ہیں۔
ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا اور دوسرے سچائی کے آ جانے کے بعد اس کا انکار کرنا. اب اس کے اپوزٹ دو لوگ اور ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور جو انسان سچائی کو لے کر کے آیا ہے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سچائی کو لے کر کے آیا ہے اور جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے، جنہوں نے اس سچائی کو سچ مانا ہے، اس کو حقیقت مانا ہے، اس پر ایمان لائے، اولئک هم المتقون، وہ سب متقی ہیں. یہاں اللہ نے دو لوگوں کا ذکر کیا، ایک سچائی لانے والا اور ایک سچائی کے آنے کے بعد فوراً اس کی تصدیق کرنے والا. مفسرین کی بڑی تعداد کہتی ہے کہ اس آیت سے میں سچائی کی تصدیق کرنے والے سے مراد کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جب نبی نے اسلام پیش کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک بار بھی اف اینڈ بٹ استعمال نہیں کیا. ایسا ہے ویسا ہے چوں ہے چرا کچھ نہیں، فوراً ایمان لے آئے. اسی لیے حضرت ابوبکر کو صدیق کہا جاتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت پر قرآن کریم کی یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی. مکہ والے نبی کو ڈراتے تھے، اے نبی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، بد دعا اترے گی تمہارے اوپر، ان کی شراب گرے گا، شراب تمہارے اوپر، ہمارے معبودوں کا عذاب ہوگا تم پر. اللہ نے فرمایا اچھا، الیس اللہ بکاف عبدہ، اے نبی ان سے پوچھو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے نبی یہ غیر اللہ سے آپ کو ڈراتے ہیں، ان سے کہو تم مجھے کن لوگوں سے ڈراتے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ قرآن کی آیت اتری تو اللہ کے رسول کے بارے میں ہے، مگر قیامت تک کے اہل توحید کو یہ قرآن کی آیت پیغام دے رہی ہے. جب آپ کو شرک کے آستانوں سے ڈرایا جائے، شرک کے اڈوں سے ڈرایا جائے، جھوٹے معبودوں سے ڈرایا جائے، اپنے نام نہاد جعلی پیروں سے ڈرایا جائے، جب اللہ کے سوا دوسری طاقتوں سے ڈرایا جائے، قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہونی چاہیے. آپ کے پاس سپر پاور ہے، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اگر آپ اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ قرآن کریم کی یہ آیت اگر زندگی کا سلوگن بن جائے تو بڑے سے بڑے ڈپریشن میں، بڑی سے بڑی اینزائٹی میں، بڑی سے بڑی پرابلمز میں انسان بکھرے گا نہیں، انسان ٹوٹے گا نہیں. قرآن کی آیت اسے حوصلہ دے گی. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کے بعد اللہ نے نیند کا ذکر کیا. انسان جب رات میں بستر پہ سوتا ہے تو یہ جو نیند ہے نا، یہ بھی ایک طریقے کی موت ہے. اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جان کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے جب تمہیں موت دیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامها، اور جو نیند کی حالت میں ہوتا ہے اس کی جان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اور جس کی موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اس کی موت کو جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی جان کو تو روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں زندہ رکھنا چاہتا ہے وہ صبح سو کر کے اڑ جاتا ہے، لیکن اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے. ایک دن اس کے اوپر بھی ایسا آنے والا ہے جب وہ سوئے گا تو اس کی آخری نیند ہوگی. جب ہم لوگ سو کے اٹھتے ہیں صبح تو ہم لوگ جو دعا پڑھتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے ہمیں جو دعا سکھائی، کبھی آپ نے اس دعا کے الفاظ پہ غور کیا؟ بچوں کو بھی وہ دعا ہم یاد کراتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ کر دیا. انسان سو کے اٹھا ہے اور دعا کیا پڑھ رہا ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. یعنی انسان جتنی دیر نیند میں رہتا ہے اتنی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جان کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور اگر اس کی زندگی اس کے آگے لکھی ہے تو اللہ اس کی روح کو، اس کی جان کو واپس کر دیتا ہے، ورنہ اس کی جان کو لے لیتا ہے، قبضے میں کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ہر مارننگ، ہماری ہر صبح جب ہم بستر سے سو کے اٹھتے ہیں تو ہمیں اس احساس کے ساتھ یہ زندگی گزارنی چاہیے کہ ہمیں ایک اور بونس ڈے مل رہا ہے.
ہمیں زندگی میں ایک اور دن مل رہا ہے، اللہ چاہتا تو یہ ہماری زندگی کا لاسٹ ڈے ہو سکتا تھا، اللہ ہمیں ایک اور دن دے رہا ہے، لہٰذا اس دن کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اس کے بعد قرآن کی وہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے نبی آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے سب سے پہلے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے۔ گناہ کر کے ہم اللہ کا تھوڑی کچھ بگاڑ لیتے، نہ عبادت کر کے اللہ کا کوئی فائدہ کرتے ہیں ہم، اور نہ گناہ کر کے اللہ کا کوئی نقصان کرتے ہیں۔ گناہ کر کے پہلا نقصان ہم اپنا کرتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہرگز ہرگز تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ گناہ کی آخری لیول پر بھی پہنچ گئے ہیں تب بھی آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک دل دھڑک رہا ہے، جب تک ہوش و حواس قابو میں ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی اگر انسان کے دل میں توبہ کا خیال نہ آئے، انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہو، انسان اللہ کے سامنے نہ گر جائے، تو سوچو میرے بھائیو اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے تمام نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز کا نام اس کا ذکر کیا ہے۔ بھائی میتھمیٹکس میں آپ بڑی سے بڑی گنتی کو اگر 0 سے ملٹیپلائی کریں تو آنسر تو 0 ہی آئے گا۔ اسی طریقے سے عمل کی دنیا میں اور عقیدے کی دنیا میں اگر آپ شرک لے کے اللہ کے یہاں جائیں گے تو آپ 0 لے کے جا رہے ہیں، اپنی تمام نیکیوں کو آپ 0 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی ہم آپ کو بھی یہ بتا رہے ہیں اور آپ سے پہلے نبیوں کو بھی بتایا گیا تھا، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے نبی اگر آپ نے شرک کر دیا، حالانکہ نبی شرک نہیں کر سکتے لیکن یہ سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شرک اگر انسان کر کے گیا ہے تو یہ ایسا وائرس ہے جو آپ کے عمل کی پوری ہارڈ ڈسک کو کرپٹ کر دے گا۔ یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایسا ظلم ہے کہ اگر یہ ظلم لے کر کے کوئی دنیا سے گیا ہے تو اس کی مغفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ارے اگر آپ کا باپ بھی دنیا سے شرک کر کے چلا جائے، اسی حالت میں مر جائے، ماں بھی چلی جائے، بڑی محبت کرتا ہے انسان اپنے ماں باپ سے، لیکن مغفرت کی دعا تک کرنے کی اتھارٹی اس کو نہیں دی گئی۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے شرک کا۔ آج مسلمان اس خطرے کو نہیں سمجھتا، انسان جو ہے امیدیں لگا کے بیٹھا ہے صاحب فلاں بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، شرک کر کے جائے گا کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے رسول بھی آپ کو نہیں بچا سکتے۔ قیامت کے دن بڑے سے بڑا پیر، بڑا سے بڑا ولی، اللہ کا نیک بندہ، وہ بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ کس کی؟ مشرک کی۔ مشرک کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جنت کا ذکر کیا۔ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو اسکواڈ کی شکل میں جائیں گے، ان کے بھی گروپس ہوں گے، ان کے بھی اسکواڈ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا، بڑی پیاری آیت ہے، قرآن کی جب یہ آیت پڑھو تو بڑا عجیب ایسا لگتا ہے کہ جنت کا منظر اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اللہ سے ڈرنے والے جنت کی طرف لے کے جائے جائیں گے۔ زمرا وہ اسکواڈ کی شکل میں ہوں گے، وہ گروپس کی شکل میں ہوں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے دروازے آلریڈی ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔
وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جنت کے فرشتے ان کا سواگت کریں گے، تم پر سلامتی ہو اے جنتیو، تم پر سلامتی ہو، تمہارا ویلکم، تمہارا استقبال ہم کرتے ہیں، آ جاؤ، تمہیں ہمیشہ ہمیں اس جنت میں رہنا ہے، تم برکتوں کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کوشش کرو کہ دنیا میں آپ اس گروپ سے تعلق ہو جو جنت میں لے کے جانے والا ہو۔ آپ ایسے لوگوں کو دوست بنائیے جو آپ کو نمازوں کے لیے اٹھاتے ہوں، ایسے لوگوں کا فرینڈ سرکل بنائیے جو نیکی کے کاموں میں آپ کا سپورٹ کرتے ہوں، جو شرک و بدعت سے آپ کو روکتے ہوں، جو حرام سے آپ کو روکتے ہوں۔ اگر ایسا اسکواڈ آپ نے دنیا میں بنایا تو انشاءاللہ وہ جنت کا اسکواڈ ہوگا، وہ جنت میں لے کے جانے والا وہ گروپ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی دو کنٹراڈکٹری ایٹریبیوٹس کو ساتھ میں ذکر کیا، دو متضاد صفات اللہ تعالیٰ کی، دو بالکل ایک دوسرے کی وپریت، ایک دوسرے کی الٹ ہے صفات۔ ذرا دیکھیے اس آیت کو، یہ سورہ غافر کی ابتدائی آیت ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، بہت طاقتور ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو الگ الگ صفات کا ذکر کیا ہے۔ میں گناہوں کو بخشنے والا بھی ہوں، میں توبہ کو قبول بھی کرنے والا ہوں، اور میں بہت سخت سزا دینے والا بھی ہوں۔ میری رحمتوں کی امید لگا کر کے ڈھیٹ مت بن جانا، اور میرے عذاب سے ڈر کر کے میری رحمت سے مایوس مت ہو جانا۔ تمہاری زندگی میں بیلنس ہونا چاہیے، تمہیں میری رحمتوں کی امید بھی ہو اور میرے عذاب کا ڈر بھی ہو۔ میری رحمتوں کی امید لگا کر کے بے خوف مت ہو جانا، اور میرے عذاب سے ڈر کر کے نا امید مت ہو جانا۔ زندگی میں بیلنس ہونا چاہیے، خوف اور رجا کے بیچ میں۔ تمہاری زندگی میں ہوپ بھی ہونا چاہیے اور فیئر بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے اور ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کے خاندان کے ایک انسان کا ذکر کیا۔ فرعون کے خاندان میں ایک آدمی مومن تھا۔ اب پوری سورہ مومن جو ہے اس ایک نیک انسان کے تذکرے سے بری پڑی، کہ وہ ایک نیک انسان جس کو اللہ نے قرآن میں مومن و آل فرعون کہا ہے، کہ آل فرعون میں ایک آدمی مومن تھا، وہ کیسے اپنی قوم کو سمجھاتا ہے، کتنے درد کے ساتھ ان کو توحید کا سبق دیتا ہے۔ میں یہ ٹائم نہیں ہے، سحری کا ٹائم قریب آ رہا ہے، میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ آپ اطمینان سے گھر جا کے سورہ مومن کو قاعدے سے پڑھ لیجیے آپ، کہ کیسے وہ ایک بندہ اپنی پوری قوم کو توحید کی دعوت دیتا ہے۔ وہ جو اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے اس میں ایک بات وہ کہتا ہے یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو متاع ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ ہِیَ دَارُ الْقَرَارِ، اور ٹھکانے کی اگر کوئی جگہ ہے تو آخرت ہے۔ دنیا کو متاع کہا، متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع کہتے ہیں ایسی چیز کو جس سے وقتی طور پہ فائدہ اٹھا لیا جائے پھر وہ یوز لیس ہو جائے۔ جس چیز سے وقتی طور پہ، جیسے ٹیشو پیپر ہے، ٹیشو پیپر جب تک آپ نے یوز نہیں کیا ہے اس کو بہت اچھے جو ہے اس کے ہولڈر میں آپ نے سجا کے رکھا ہے، اس کو ڈبے میں سجا کے رکھا ہے، لیکن آپ نے یوز کر لیا اس کو پھینک دیا آپ نے۔ جیسے پیپر کپ ہے، استعمال ہو گیا پھینک دیا اس کو آپ نے۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا متاع ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ متاع ہے میرے بھائی۔ جب تک ہم جوان ہیں بیوی بھی محبت کر رہی ہے، بچوں کے لیے بھی ہم بہت قیمتی ہیں، بوڑھے ہو گئے تو کسی گھر کے کسی سب سے خراب سے کمرے میں بوڑھے باپ کو رکھ دیا جاتا ہے، اور مر جائیں تو بچے بھی اپنے باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، جا کے قبرستان میں دفن کر۔ کیا ہے بھائی؟ یہ بلڈنگیں ہم نے بنائی، مکان ہم نے بنائے، پراپرٹیاں ہم نے خریدی، اور آج اس گھر سے ہمیں نکالنے کے لیے لوگ بےتاب بنے۔ بھائی چلو انتقال ہو گیا، جلدی سے جنازہ پڑھاؤ، جلدی سے نکالو اس انسان کو۔ اللہ اکبر۔ انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اللہ نے کہا یہ دنیا متاع ہے، ٹیشو پیپر ہے، یہ یوز اینڈ تھرو ہے۔ دنیا آپ کا استعمال کر رہی ہے، آپ سے فائدہ اٹھا رہی ہے، جس دن آپ یوز لیس ہو جائیں گے نکل جائیں گے اس دنیا سے۔ پھر جس دنیا میں آپ کو جانا ہے وہ پرماننٹ لائف ہے، وہاں کی آپ کو فکر ہے کہ نہیں، وہاں کی آپ کے پاس تیاری ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے دعا کی اہمیت بتائی۔ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ طاق رات ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات میں دعا کرنی چاہیے۔ اس رات کی سب سے اہم عبادت دعا ہے۔
یہ دعا کی رات ہے. حضرت عائشہ نے یہ نہیں پوچھا اللہ کے نبی سے اے اللہ کے نبی میں لیلۃ القدر پا جاؤں تو کتنا قرآن پڑھوں, کتنی رکعت تہجد پڑھوں. حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا کہوں اللہ سے, کیا مانگوں اللہ سے. تو یہ دعا کی رات ہے. اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, اور جو لوگ تکبر کریں گے اور مجھ سے دعا نہیں کریں گے وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائیں گے. امام سفیان الثوری کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں میں سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو تجھ سے دعائیں کرتا ہے, جو تجھ سے مانگتا ہے, اور سب سے مبغوض بندہ اور سب سے برا بندہ وہ ہے جو تیرے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا. اور انسان کا عالم یہ ہے, انسان کا حال یہ ہے کہ انسان سے جو مانگتا ہے انسان اس سے نفرت کرتا ہے, لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے جو جتنا مانگتا ہے اللہ سے مانگ کے آپ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے میرے بھائی. انسان سے مانگے گا, ایک بار اس کو اپنی چیز مل جائے گی, 2 بار مل جائے گی, تیسری بار انسان کو ذلیل کرے گا. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو, اگر مجھ سے دعا نہیں کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. اس کے بعد میرے پیارے ساتھیوں, اللہ نے انسان کے بایولوجیکل لائف سائیکل کا ذکر کیا. انسان کی زندگی کے پورے سائیکل کو اللہ نے ایک آیت میں بیان کیا. اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم من تراب, اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, ثم من نطفہ, پھر نطفے سے پیدا کیا. اچھا, مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پیدا کیا, یہ کیا مطلب؟ یعنی پہلے انسان آدم علیہ السلام وہ مٹی سے پیدا ہوئی, اور دنیا میں بھی ہر انسان کی تخلیق جس اسپرم سے ہوتی ہے وہ اسپرم انسان کی غذا سے بنتا ہے, اور انسان کی جو غذا ہے وہ کہیں نہ کہیں مٹی سے نکلتی ہے. تو ہر انسان کی تخلیق میں مٹی شامل ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے پیدا کیا, ثم من علقہ, پھر اس نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا, ثم یخرجکم طفلا, پھر تم بچے کی شکل میں دنیا میں باہر آئے, ثم لتبلغوا اشدکم, پھر طاقت کی عمر کو پہنچے, جوانی کی عمر کو پہنچے, ثم لتکونوا شیوخا, پھر تمہیں بوڑھا ہو جانا ہے. آج ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اینٹی ایجنگ انڈسٹری. یہ کریم لگا لو بوڑھے نہیں ہوگے, یہ بال لگا لو بال کالا رہے گا, یہ کریم لگا لو سلوٹیں نہیں آئیں گی, جھریاں نہیں آئیں گی. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب بکواس باتیں, فراڈ ہے, دھوکہ ہے. یہ اینٹی ایجنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی کائنات میں. تمہاری زندگی تم ایک سینڈوچ ہو, تم 2 کمزوریوں کے بیچ میں ایک سینڈوچ ہو. بچپن بھی کمزوری اور محتاجگی کا دور ہے, اور بڑھاپا بھی محتاجی. ایک دن آئے گا تمہیں کمزور ہونا ہے, اور ایک وہ وقت آئے گا. اللہ نے فرمایا ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل, اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بڑھاپے کے پہلے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى, اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو ایک مخصوص وقت کو پہنچنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچتا ہے. کوئی بڑھاپے کے پہلے مر جاتا ہے, جوان موتیں بھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں, اور کوئی بہت بوڑھا ہو کے بھی مرتا ہے, کوئی بستر پہ مرتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے. مرنا سب کو, زوال ہے, تمہاری زندگی کی ایکسپائری ایک دن طے ہے. قرآن کریم کی آیت ہمیں ایک حقیقت کا آئینہ دکھاتی ہے کہ انسان کے اوپر بڑھاپا آئے گا ضرور اگر وہ زندہ رہے گا, اور موت ہر حال میں اس کے اوپر آئے گی. اس کے بعد اللہ نے قیامت کے دن ہمارے سرکاری گواہوں کا ذکر کیا ہے. بھائی دنیا میں جس کا کوئی گواہ نہ ہو, سرکاری گواہ اس کو ملتا ہے, سرکاری وکیل ملتا ہے. ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں اسٹیٹ وٹنس کون ہوگا, اللہ کی عدالت میں سرکاری گواہ کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا حتی اذا ما جاؤوہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. کل قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے, تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے, تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی, تمہارے بدن کی چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی. اللہ اکبر. یہ آپ کی چمڑی سب ریکارڈ کر رہی ہے, آپ کے بدن کے اندر آپ کی اسکن, آپ کی آنکھیں, آپ کے کان. آپ دنیا کی چیٹ ہسٹری ڈیلیٹ کر دیجئے, آپ دنیا کی براؤزر ہسٹری ڈیلیٹ کر دیجئے, دنیا میں آپ اپنے سارے گناہوں کے ثبوت مٹا دیجئے, مگر اللہ تعالیٰ وہ لائیو ریکارڈ کر رہا ہے, آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو لائیو ریکارڈ کر رہا ہے. اور یہ قیامت کے دن اگر پلے ہو گئی, اللہ اکبر, تو کیا ہوگا ہمارا, کیا ہوگا ہمارا؟ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی؟ اسی ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا, اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا مت کرنا.
اگر ہماری زندگی کا کچا چٹھا قیامت کے دن کھل گیا، ہماری زندگی کا ننگا پن قیامت کے دن کھل گیا، تو ہم تو ذلیل ہو جائیں گے. اس لیے سب سے بڑی ذلت اور سب سے بڑی رسوائی میرے بھائیوں قیامت کے دن کی رسوائی ہے. اس کے بعد اللہ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جو استقامت پر قائم رہتے ہیں. استقامت کا مطلب کنسسٹنسی. دین پر چلنا کمال نہیں ہے، دین پر کنسسٹنسی کمال ہے. 10 دن کے لیے اعتکاف میں بھی بیٹھ گئے آپ، مہینے بھر کے لیے مسجد میں بھی جڑ گئے آپ، نماز کی بھی پابندی ہو گئی، روزہ بھی رکھ لیا، یہ کنسسٹنسی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آگے کے 11 مہینے طے کریں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا اور پھر اسی کے اوپر جم گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ایسے لوگوں کی موت کے ٹائم فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان کے اوپر اگر جمے ہو زندگی میں تو موت کے ٹائم انشاءاللہ فرشتے آ کے خوشخبری دیں گے، ڈرو نہیں، غم مت کرو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، وہ جنت مل کے رہے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اور آخری آیت میرے پیارے ساتھیوں جو بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، اللہ نے اس دنیا کے سب سے اچھے انسان کی 3 کوالٹی بیان کی. سب سے اچھی بات دنیا میں کس کی ہے؟ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہترین بات کسی کی نہیں ہو سکتی جس کے اندر پہلی کوالٹی کیا ہو؟ وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو. کوئی اپنے مسلک کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنے بزرگوں کی کہانیاں سنا رہا ہے، کوئی کہہ رہا آ جاؤ میری مسجد میں یہ کتاب پڑھ کے سناؤں گا، یہ ہے، یہ میرا نصاب ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرے بزرگوں کی حکایتیں ہیں، آؤ میں اس کی طرف بلا رہا ہوں. قرآن کی طرف نہیں بلا رہے ہو، حدیث کی طرف نہیں بلا رہے ہو. اللہ نے کہا سب سے بہترین بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو. اگر دین کی دعوت دینے نکلے ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ تمہاری دعوت ہے کس چیز کی طرف. اگر اپنی ذات کی طرف بلا رہے ہو، اپنے بزرگوں کی طرف بلا رہے ہو، اپنے خاص اسکول آف تھاٹ کی طرف بلا رہے ہو تو پھر غلط ہے تمہاری دعوت، فرضی ہے تمہاری دعوت. دعوت کا پہلا رول کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو اور خود بھی نیک عمل کرتا ہو، اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اس کی کتھنی اور کرنی میں فرق نہ ہو، اس کی گفتار اور کردار میں فرق نہ ہو، وہ جو کہتا ہو اس کے اوپر عمل کرتا ہو. اور تیسری پہچان کیا ہے؟ وقال اننی من المسلمین، اور جہاں دین کو شو کرنے کا موقع آئے وہاں وہ کمپرومائز نہ کرے. اور ٹی وی پر بہت سارے مسلمان ایسے بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر وہاں ٹی وی پر چند پیسوں کے لیے وہ اسلام کے بجائے اسلام کے دشمنوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ اسلام کے دشمنوں کا اسٹینڈ رکھ، اسلام کا اسٹینڈ نہیں رکھ رہے ہیں. اس میں کوئی قاری صاحب ہے، کوئی مولانا صاحب ہے، کوئی مفتی صاحب ہے. یہ 1000-2000 میں بکنے والے لوگ ہیں جو ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر کے آج اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. ارے تم سچے داعی ہو، وقال اننی من المسلمین، تو اسلام اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرمانا نہیں ہے. اچھا یہاں ایک پوائنٹ کی بات اور ہے. اللہ نے کہا کہ سب سے اچھا انسان وہ جو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، میں کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں. اور یہی آیت پیش کرتے کہ اللہ نے کہا کہ تم کہو کہ میں مسلمان ہوں. یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. بھئی کون ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں؟ سب مسلمان مانتے ہیں. لیکن جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کون سے مسلمان ہیں، ایک قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، حضرت عائشہ کو گالی دینے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والا بھی مسلمان کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، قبروں پر سجدہ کرنے والا بھی مسلمان کہہ رہا ہے، اللہ کے بارے میں وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والا بھی مسلمان کہہ رہا ہے، خارجی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، رافضی بھی مسلمان کہہ رہا ہے. کوئی یہ دعویٰ تو کرنے کو تیار نہیں کہ میں غیر مسلم ہوں. تو جب یہ پوچھا جائے کہ کون سے مسلمان ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا منہج کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا، آپ کا بلیف کیا ہے، آپ کون سی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں. اس لیے جو ایک نیا مسلک آج کل چلا ہے کہ صاحب میں کسی فرقے سے میرا تعلق نہیں ہے، میں مسلمان ہوں. اس لیے میرے بھائیو جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون سے منہج پہ چلتے ہیں تو یہ کہنے میں بالکل مت شرمائیے کہ میں منہج سلف کو فالو کرتا ہوں، میں منہج صحابہ کو فالو کرتا ہوں، میں اس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہوں جس اسکول آف تھاٹ پر اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. میں قرآن و حدیث کے منہج کو فالو کرتا ہوں. اس کو بیان کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، اس کو بیان کرنا کوئی مسلک پرستی نہیں ہے. تو یہ چند باتیں تھیں 24ویں پارے کے تعلق سے. انشاءاللہ کل کی جو ہماری تفسیر ہوگی اس میں ہم 25ویں اور 26ویں پارے کو شامل کریں گے. اللہ سے دعا ہے
رب العالمین قرآن کریم کی ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے و سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، رب العالمین قرآن کریم کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کر دے، اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔